نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد قال اللہ تعالی وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ اور اس جب استسقا پانی مانگا موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لقوم ہی اپنی قوم کے لیے فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَقُلْنَا پس ہم نے فرمایا اضرب مار بِعَصَاكَ اپنے عصا کو پس پتھر کو اپنے عصا سے مار چوٹ لگا فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینہ فا پس انفجرت جاری ہو گئے من ہو اس سے اثنتا عشرۃ عینہ 12 چشمے قد علم کل اناس مشربہم تحقیق جان لیا متعین کر لیا ہر قبیلے نے اپنا مشرب گھاٹ پینے کا مقام پینے کی جگہ پانی لینے کا منبع جو ہے وہ ہر ایک نے اپنا متعین کر لیا 12 چشمے جو جاری ہو گئے ہر چشمہ ہر ایک قبیلے نے 12 قبیلے تھے تو ہر قبیلے نے اپنا چشمہ متعین کر لیا کلو وشربو من رزق اللہ اللہ نے فرمایا کلو کھاؤ وشربو اور پیو من رزق اللہ ہے اللہ کے رزق سے ولا تعثوا فی الارض مفسدین ولا تعثوا فی الارض مفسدین زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے مت پھرو کھانا پینا یہ آپ کا حق ہے بنیادی حق ہے لیکن کھا پی کے پھر قانون خداوندی کی خلاف ورزی کرنا انسانوں پہ ظلم کرنا اور ان کے حقوق پامال کرنا ان کی زندگیوں سے کھیلنا ان کے لیے زندگی اجیرن بنا دینا جی اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دینا یہ فساد ہے اس کی آپ کو اجازت نہیں ہے یہ ایک وہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا اور اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں اب یہاں پہ صحرا ہے جو صحرائے سینا اب بھی صحرا ہے پانی کی بڑی شارٹیج ہے تو اتنا بڑا آبادی نکل کر آ گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کی تو صحرا میں نہ کھانے کو کچھ نہ پینے کو کچھ اور نہ سایہ اللہ نے سائے کا انتظام بھی کیا کھانے کا انتظام بھی کیا اور پینے کا انتظام بھی کیا اس آیت کے اندر پینے کے سامان مہیا کرنے کی بات ہوئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ خدایا یہ قوم ہے میری اور پینے کا پانی میسر نہیں ہے تو پانی عطا فرما تو اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھایا کہ عصا تھا ان کے ہاتھ میں جو معجزاتی طاقت رکھتا تھا جی اس کے ذریعے سے بھائی مارو زمین پہ پتھر پہ اور کھودو اس کو اور یہاں سے نکالو پانی تو چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ذریعے سے وہ کوشش کی اور پتھر سے یعنی پتھروں سے کہہ لیں آپ پانی جاری ہو گیا چشمے جاری ہو گئے ایک نہیں 12 جاری ہو گئے اور 12 قبیلے تھے ہر قبیلے کے لیے اپنا چشمہ الگ سے انہوں نے متعین کر لیا کھانے کے لیے من و سلوہ آ گیا پینے کے لیے چشمے آ گئے سائے کے لیے جناب سائبان آ گیا اور اس مشقت بھری زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو قوم کو مہیا کر دیا اب جب یہ چیزیں میسر آ گئیں بنیادی ضروریات تو پھر اس قوم نے یہیں تو نہیں پڑے رہنا تھا نا کہ انسان کی زندگی کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ صرف کھائے پیے اور آرام کرے اور اس کے بعد اپنی زندگی اس کی اختتام کو پہنچ جائے نہیں بلکہ انسان کو اللہ نے بڑی صلاحیتیں دے کر پیدا کی ہیں خوبیوں اور کمالات سے نوازا ہے اور اس کے اندر بھی ایک کشمکش رکھی ہے حق و باطل کی اور خارج سے بھی اسے کشمکش کا سامنا ہوتا ہے کہیں مفادات ہوتے ہیں اور کہیں تمنائیں اور آرزوئیں ہوتی ہیں اور کہیں اس کے پورا ہونے کا سامان ہوتا ہے اور کہیں ان کا خون ہوتا ہے اب یہ ساری زندگی کی آزمائشیں ہیں آزمائش یہ ہے کہ اللہ کے قانون کے ساتھ انسان وابستہ رہے ہر اس چیز کو رد کر دے جو اللہ کے مرضی اور رضا اور اس کی تعلیم اور ہدایت کے خلاف ہو ہر اس چیز کے لیے جان لڑا دے جو اللہ کی رضا اس کا حکم اس کی تعلیم کے مطابق ہو
ہاں جی یہ امتحان ہے انسان کا. اب جو جان لڑائے گا بازیاں کھیلے گا وہ درجے پائے گا ہاں جی, اور جو نافرمانی میں پڑا رہ جائے گا ہاں جی وہ ذلت اور پستی اس کا مقدر بنے گی, جس طرح سے یہ آگے آ رہا ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ, یاد کرو اس وقت کو بھی جب تم نے کہا, تم سے مراد تمہارے آبا و اجداد نے, تمہارے بڑوں نے کہا, اے موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد, ہم ایک کھانے پہ گزارا نہیں کر سکتے, صبر نہیں ہوتا ہم سے ہاں جی, کھا کھا کے تنگ آ گئے. یکسانیت انسان کو تنگ کر دیتی ہے نا, یکسانیت کا انسان تنوع چاہتا ہے, تبدیلی چاہتا ہے, اور ذائقے میں بھی تبدیلی چاہتا ہے. تو لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک, بس دعا کر ہمارے رب اپنے رب سے, یخرج لنا مما تنبت الارض, کہ وہ پیدا کرے, نکالے, پیدا کرے, لنا ہمیں, ہمارے لیے, مما تنبت الارض, جو زمین نباتات اگاتی ہے جی, زمین میں متعدد فصلیں ہوتی ہیں نا, من بقلہا و کتسائہا و فومہا و عدسہا, یعنی اس کی یہ جو ہیں ککڑیاں اور مسور ہاں جی, اور اس کے علاوہ غلے ہاں جی, اور دالیں ہاں جی, اور یہ جو فوم, لہسن ہاں جی, اور بصل ہاں جی, وصل جی کو آدن, پیاز ہاں جی, جو ذائقے پیدا کرتی ہیں چیزوں کے اندر, یہ پیاز, دالیں اور ککڑیاں اور اناج اور غلے, یہ پیدا کرے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے, تو ہم یہ کھائیں چٹخارے دار چیزیں, یہ ایک ہی چیز کھا کھا کے تنگ آ گئے ہیں. قال, اللہ نے فرمایا, یا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر, کیا تم اس بدلنا چاہتے ہو اس کو جو خیر ہے اس سے جو ادنا ہے, کیا تم اعلیٰ کو ادنا سے بدلنا چاہتے ہو, اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کو اختیار کرنا چاہتے ہو. اہبطوا مصر, اچھا تو اگر ایسا ہے تو پھر یہ صحرا میں تو یہی ہوگا, سادہ زندگی اور سادہ خوراک, لیکن مشقت, توانائی, طاقت اور خوبیاں, انسانی خوبیاں ہاں جی, وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا نا, اور نہ ہی کسی کا, وہ جیسے کہتے ہیں کہ بھی میں کوئی لے کے کھانا, میں کسی کا محتاج ہوں, یعنی اپنا کرتے ہیں اپنا کھاتے ہیں. تو اپنا جب آدمی اپنا کھاتا ہے, جب اپنا کرتا ہے, تو اس کا مطلب وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا, اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی اس نوعیت کی کہ اسے کسی کا حکم ماننا ہے, اور کسی کے تابع ہو کے رہنا ہے, اور کسی کی خدمت بجا لانی ہے, اور کسی کی خوشامد کرنی ہے. یہ ساری خامیوں سے وہ بے نیاز ہو جاتے ہیں, وہ بالا تر ہو جاتے ہیں, بلکہ خامیوں سے بالا تر ہو جاتے ہیں, ان کے اندر خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں. آزادی, آزادی کی حفاظت, بہادری, جرت اور تبنگری اور فیاضی ہے جی, اور بھائی سادہ زندگی ہے, دینے میں جو کچھ اپنے پاس ہے دوسروں کو بھی دسترخوان میں شریک کر لو. تو اس لیے یہ خوبیاں ہیں, کمالات پیدا کر دیتی ہے یہ زندگی اور زندگی کا چلن ہے جی. کسی کا محتاجی سے بے نیاز, اور اپنا کر کے کھانا, اور ڈر سے بے نیاز ہے جی, خوف سے بے نیاز, غم سے بے نیاز ہاں جی, مشقت کا عادی, اور طاقت اور قوت ہے جی, جسمانی بھی اور روحانی بھی. تو یہ چیزیں ہیں جو سادہ زندگی, صحرائی یا کوہستانی زندگی پیدا کرتی ہے. تو یہاں تو وہ ملے گی نہیں. اگر یہ جو چٹخارے دار چیزیں ہیں نا, یہ چاہیے تو پھر جاؤ, کہاں جاؤ, مصر, شہری زندگی اختیار کرو. فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ, تو وہاں پہ ہوگا جو تم نے سوال کیا ہے, جو مانگا ہے جی. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّ وَالْمَسْكَنَةُ, تو یہ جو چٹخارے دار چیزوں کو مقصد زندگی بنا لیتے ہیں, ممنوع نہیں ہے, چٹخارے دار چیزیں بھی ممنوع نہیں ہیں, لیکن جو ان ادنا خواہشات کے پجاری بن جاتے ہیں, لفظ پجاری میں استعمال کر رہا ہوں, یعنی جن کے
جن کا زندگی کا مقصد کھانا پینا اور مر جانا ہوتا ہے، جو کھانے اور پینے اور چٹخارے اور اس قسم کی آسائشوں کے لیے بڑے سے بڑے اصول کو قربان کر دیتے ہیں، بڑے سے بڑے مقصد کو قربان کر دیتے ہیں اور بڑے سے بڑے فوائد کو قربان کر دیتے ہیں، یہ ان کی بات ہے۔ محض چٹخارے دار کھانا کھانے ممنوع نہیں ہے، لیکن جب آپ کے اندر بنیادی اوصاف ہیں پائے جاتے ہیں تو آپ پھر کھانے بھی کھا سکتے ہیں، چٹخارے دار کھانے بھی کھا سکتے ہیں اور دسترخوان پہ ایک سے زیادہ کھانے بھی ہو سکتے ہیں اور مختلف ذائقوں کے کھانے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بنیادی اوصاف آپ کے اندر پیدا ہوں، موجود ہوں اور اعلیٰ مقصد زندگی آپ کے سامنے ہو۔ تو ترک کچھ نہیں کرنا، ترک کیا کرنا ہے؟ اپنی خامیوں کو ترک کرنا ہے، کمزوریوں کو ترک کرنا ہے اور خوبیوں کو نہ صرف پیدا کرنا ہے بلکہ ان کو بڑھانا ہے اور اس کو خوب استعمال میں لانا ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل نے یہ کہا کہ کہا کہ ادنا کو اختیار کر رہے ہو اعلیٰ کے مقابلے میں۔ تو صحرائی زندگی جو ہے نا، وہ میں پچھلے لیکچر میں بھی بتا چکا ہوں کہ وہ خوبیاں اور کمال آپ کے اندر پیدا کر دیتی ہے جو شہری زندگی سے نہیں ہو پاتا۔ شہری زندگی جب تک عرب صحرائی زندگی میں پلے ہوئے لوگ تھے وہ آگے بڑھتے چلے گئے، اسی طرح سے یہ ترک، اسی طرح سے وہ چنگیز خان، ہلاکو خان جو منگول تھے، تو یہ سب صحرائی علاقوں کے لوگ تھے، نکل کے آئے اور یہاں مسلمانوں کو آ کے انہوں نے شکستوں پہ شکستیں دیں جب مسلمان شہری زندگی کے عادی ہو گئے تھے، سہولتوں میں پلتے بڑھتے تھے اور طرح طرح کے کھانے ان کو کھانے کو ملتے تھے، گلے کے اندر موتیوں کے ہار پہنتے تھے، سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھاتے تھے، ریشمی لباس ہوتے تھے، ایک لباس کے اوپر دوسرا لباس۔ تو یہ اس نوعیت کی جب صورت پیدا ہو گئی تھی، سہولت آ گئی اور مشقت کو ترک کر دیا تو پھر شکست مقدر بنی۔ تو ادنا اور اعلیٰ کا یہ یعنی فرق ہے۔ تو شہر میں چلے جاؤ، وہاں پہ تمہیں سب کچھ ملے گا، لیکن ساتھ ہی یہ یاد رکھنا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ کہ ان کے اوپر ذلت اور مسکنت مسلط ہو گئی۔ ذلت، پستی، مسکنت، بے چارگی، کوئی پرسان حال نہیں ہے اور ہر طرف سے چھتر پڑ رہے ہیں، کوئی ان کی بات کو وزن دینے کو تیار نہیں اور ان کے اوپر کوئی بوجھ پڑتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی قوم حملہ آور ہوتی ہے، اسے بچانے والا کوئی نہیں، ان کی ہاں میں ہاں ملانے والا کوئی نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں قوموں کے ساتھ ہوتی ہیں جب قومیں مشقت ترک کر دیتی ہیں، اعلیٰ مقصد زندگی ترک کر دیتی ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتی ہیں کہ ہم جیسا کوئی نہیں اور آگے خوبیاں پیدا کرنے کی طرف سے صرف نظر کر لیتی ہیں اور مقابلے کی صلاحیت کھو دیتی ہیں اور پدرم سلطان بود اس میں پناہ گزین ہو جاتی ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد ہم نے حکمرانی کی ہے۔ بھئی ہم نے کہاں حکمرانی کی ہے، ہم نے تو غلامی کی ہے، حکمرانی کرنے والے تو اور تھے۔ اور یہ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے، تلک امۃ قد خلت، جن پہ بڑا فخر اور ناز ہے نا، وہ ایک قوم تھی، وہ گزر گئی۔ قد خلت لہا ما کسبت، اس کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے تھے۔ اب اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ تم سے وہ پوچھا جائے گا جو تم کرتے رہے تھے۔ تو آبا و اجداد پہ فخر ایک حد تک ہوتا ہے کہ آپ اس سے وہ لیں، انسپائریشن لیں اس حد تک اور ان جیسا بنے، بلکہ ان سے بھی آگے بڑھیں، ان سے بھی آگے بڑھیں تاکہ ہر آنے والا دن جو ہے نا آپ کا کل سے بہتر ہو۔ وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ کی کارکردگی آپ کے پچھلوں سے بہتر ہو۔ تو اس صورت میں ذلت اور مسکنت مسلط ہو جاتی ہے جب صرف چٹخارا جو ہے نا وہ مقصد بن جاتا ہے، اعلیٰ مقاصد نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں
اور لذت کام و دہان یہ مقصد زندگی بن جاتا ہے، اور ادنا مقاصد جو ہے نا جی ان کے لیے توانائیاں صرف ہونے لگ جاتی ہیں، تو پھر ایسی قوم جو ہے وہ اوپر نہیں اٹھ سکتی، وہ ذلت کے گڑھے میں جا گرتی ہے اور پستیوں میں پہنچ جاتی ہے، اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے غضب کی مستحق ہو جاتی ہے۔ ہاں جی، غضب اللہ کا یہی ہے کہ وہ نیچے پڑی رہتی ہے، پستیوں میں چلی جاتی ہے، اور اس کی وہ اپنا کام بناتی بھی ہے تو وہ بگڑ جاتا ہے، ہاں جی، کیونکہ صحیح طریقہ نہیں آتا اسے، مقصد نہیں ہوتا اس کے سامنے، اور ان کے مقاصد جو ہے نا وہ بڑے پست ہوتے ہیں، اعلیٰ مقصد کے لیے نہ سوچ سکتے ہیں نہ کوئی کام کر سکتے ہیں۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ہے، اب یہ اس کی وجہ آ گئی ہے، اس کا کیا؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، ایک تو انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ اللہ کی آیات، اللہ نے تعلیم بھیجی، بھئی بندے بن کے رہو، بندہ رب بنو، اعلیٰ مقصد زندگی سامنے رکھو، اپنے دست و بازو پر بھروسہ کرو، اپنی محنت کر کے آگے بڑھو، اور انسانوں پر کاٹھی نہ سواری نہ کرو، یہ اللہ کی آیات ہیں، اور امتیاز پیدا نہ کر لو، یعنی اللہ نے تمام انسان برابر بنائے ہیں، اور جو انسان آگے میرٹ کو پامال نہ کرو، میرٹ کے مطابق اگر تم پیچھے رہتے ہو تو ہو جاؤ، اور جو آگے بڑھنے والا ہے اس کو آگے بڑھاؤ، میرٹ کی پابندی کرو، یہ اللہ کی تعلیمات ہیں۔ قرآن مجید میں ذکر آیا ہے، مختلف جگہ پہ یہ آئیں گی یہ چیزیں۔ تو ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، آیات اللہ کی تعلیمات کا صاف صاف انکار، ہاں جی، ہم نہیں مانتے، یعنی وہ اس کے مقابلے میں آ جاتے ہیں، اور اپنے مفادات، اپنی انا، اپنی خواہشات، ہاں جی، اپنی بالا تری، اور اپنے آپ کو آگے رکھنا، تو نا اہل بھی ہو اور آگے بھی رکھتے ہو اپنے آپ کو، تو قوم کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور ناحق انبیاء کرام کے قتل کے درپے ہو گئے۔ انبیاء کرام کس لیے آئے؟ ان کو راہ راست دکھانے کے لیے، لیکن ان کے قتل کے درپے ہو گئے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور مزید اس کے اندر وہ نافرمانی میں پختہ ہو گئے، عصیان، عصوا، انہوں نے نافرمانی کی کو روش بنا لیا ہے جی، بجائے فرما برداری کے نافرمانی کو روش بنا لیا، اور حد سے بڑھ گئے۔ ایک حد اللہ نے مقرر کی ہے کہ اس کے اندر اندر رہو، اس سے آگے نہ بڑھو، اگر آگے بڑھو گے تو آگے جہنم ہے، ہاں جی۔ تو یہ ایک قوم کی خامیاں ہیں جو ان کے اندر پیدا ہوئیں، اور اس کے نتیجے میں وہ ذلت و پستی ان کا مقدر بنی۔ اور عہد نبوی کے یہود کو بھی یہ ہدایت اللہ نے دی ہے کہ آیات اللہ آ گئی ہیں قرآن مجید، اب اس کا دامن تھام لو، ہدایت الہی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور اپنی انا کو ترک کر دو، اپنی خواہشات کو ان کے مقابلے میں چھوڑ دو، اور اپنی خواہشات کو ان کے تابع کر دو۔ چنانچہ مسلمانوں سے بھی یہی مطالبہ ہے قرآن مجید کا، اور اس کی اپر کلاس، ہاں جی، جو قیادت کے منصب پر فائز ہے، اور جنہوں نے اپنی قیادت قائم کر رکھی ہے، اور لوگوں کے اوپر سوار ہوئے ہیں، اور ان کو اپنا تابع فرمان بنایا ہوا ہے، اور ایک حلقے کو، ہاں جی، جکڑا ہوا ہے اپنے اقتدار اور اختیار کے اندر، ان کو بھی یہی قرآن مجید کی تعلیم ہے کہ ادنا مقاصد کو ترک کر دو، اعلیٰ مقاصد کو اختیار کر لو، انسانوں کو اوپر اٹھاؤ، ہاں جی، پستی میں ڈالنے کی بجائے، ان کے اوپر بوجھ ڈالنے کی بجائے ان کے بوجھ ہلکے کرو، ان کو اوپر اٹھاؤ، اور قوم کو متحد کرو، اور اللہ کی تعلیمات کے سامنے سر جھکا دو، اور ان کے ساتھ جڑ جاؤ، اور ان کو معاشرے کے اندر رائج کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔